پر یہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ مور دین 18,000 پرسنز ور ہاسپٹلائزڈ ڈیو ٹو اوور ایٹنگ. زیادہ کھانے سے 18,000 لاہوریے جو ہیں ہسپتالوں میں پہنچ گئے اور ہاسپٹلس کے اندر جگہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس کلینکس جگہ نہیں ہے. زیادہ کھانے سے ڈائریا، وامٹنگ، ڈی ہائیڈریشن، بری حالت، کھا کھا کے سارے ہاسپٹل پہنچ گئے. یہ ایک تصور ہمارے ہاں ہے کہ جنہ بہتا کھاؤ گے انہیں طاقتور بنو گے. مائیں بھی بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ میں پتر نو مکھن کھوائے تھے، گھیو کھوائے تھے، دودھ کھوایا. وہ بچوں کو بڑا کھلاتی پلاتی ہیں. بڑا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا کھائے گا میرا بیٹا اتنا طاقتور اور توانا اور تندرست ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی حیات میں بڑی لذتیں حاصل کی ہیں. تم نے دنیا کی حیات میں بڑی لذتیں حاصل کی ہیں. واستمتعتم بہا، اور خوب تم نے ان سے نفع اٹھایا ہے. فالیوم تجزون عذاب الہون، آج میں تمہیں ان لذتوں کے بدلے ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اب گھر کے اندر عذاب یہ ہے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں سبزی نہیں کھانی، دوسرا کہتا ہے میں دال نہیں کھانی، تیسرا کہتا ہے میں نے مٹن نہیں کھانا، میں نے چکن کھانا ہے. ماں دو دو تین تین ہنڈیاں بناتی ہیں. چوتھا کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا، وہ بازار سے جا کے لے کے آ جاتا ہے. ایک ہی ٹیبل کے اوپر جو ہے 4 کھانے موجود ہوتے ہیں. ایک ہی ٹیبل پر 4 کھانے موجود ہوتے ہیں. مائیں سولی پر لٹکی ہوتی ہیں کہ مجھے 3 4 ہنڈیاں بنانی پڑتی ہیں اور وہ یہ نہیں کھاتا اور یہ وہ نہیں کھاتا. قصور بچے کا ہے یا قصور ماں باپ کا ہے؟ قصور ماں باپ کا ہے. رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ خواہشات کا منبع جو ہے یہ پیٹ ہے. جب پیٹ بھرتا ہے تو شادی کرنے کو دل چاہتا ہے، نکاح کرنے کو. میں بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب پیٹ بہت بھرتا ہے تو پھر شادی کرنے کو دل چاہتا ہے. شادی ہو جائے تو پھر کثرت مال کو دل چاہتا ہے. 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 3 ہو گئے تو ظاہر ہے اکانومی تو اسٹرانگ ہونی چاہیے نا. وہ پیٹ بھرا تو ادھر گئے، اور جب کثرت مال آ جائے تو پھر جی چاہتا ہے کہ میں یا کونسلر بن جاؤں یا MLA بن جاؤں، MP بن جاؤں، عہدہ مل جائے. پھر ہم عہدوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا انفسکم، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. پوچھا گیا کیسے کرے؟ فرمایا بالجوع والعطش، بھوک کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ. فإن الأجر فی ذالک کأجر المجاہد فی سبیل اللہ، کم کھاؤ کم پیو، اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا میدان جہاد میں ایک مجاہد کو اجر دیا جاتا ہے. جتنا میدان جہاد میں بریانی پلاؤ بھی پکا ہوا ہے، روٹی سالن بھی ساتھ ہے، سیلڈ رشین سیلڈ بھی ساتھ ہے، کچومر سیلڈ بھی ساتھ ہے، ایک املی کی چٹنی بھی ساتھ ہے، دوسری رائتا بھی ساتھ ہے. دل ہے کہ بھرنے کو آتا ہی نہیں ہے. آج اپنے ڈائننگ ٹیبلز کو دیکھیے گا، دسترخوانوں کو دیکھیے گا، کوئی تو مجاہد اٹھے کہہ دے کہ بیگم سنگل ڈش، 1 سالن روٹی، سالن روٹی نہیں تو صرف چاول، دونوں میں سے 1 ڈش ہوگی. میں کرتا ہوں بات، آگے چل کے بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطْشٍ، اور میں تمہیں بتا دوں اللہ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا کم کھانا اور کم پینا زیادہ پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ کے قریب کون ہوگا؟ راوی ہیں جی اسامہ بن زید اور ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ طویل حدیث ہے جی کہ قیامت کو رب کے نزدیک کون ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں، متقی ہیں،
جب غائب ہو جائیں تو انہیں پوچھتا کوئی نہیں، خطے میں موجود ہوں تو پہچانتا کوئی نہیں، آسمان نے گھیرا ہوا ہے، لوگ دنیا سے خوش ہیں اور یہ رب کی اطاعت سے خوش ہیں۔ لوگ دنیا سے، مال و دولت سے خوش ہیں، یہ اللہ کی اطاعت سے خوش ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگ نرم اور ملائم بستر پر آرام کرتے ہیں، ان کی گھٹنیں اور ان کی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور زمین پر ٹک جاتی ہیں۔ لوگ سنتوں کو ضائع کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ فوت ہو جائیں تو نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، لوگ نہیں، لوگ اشارہ لوگوں کی طرف ہے۔ اور جہاں یہ جس شہر میں موجود ہوں وہاں اللہ کا غضب نہیں آتا۔ ظاہری طور پر یہ بیمار لگتے ہیں، لوگ انہیں ذہنی مریض کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ فاتر العقل ہیں، بلکہ وہ دنیا پر آخرت پر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ عقل تب بھی ان کی قائم ہوتی ہے، لیکن جب سب کی عقل ختم ہو جائے گی تب بھی ان کی عقل کام کرتی رہے گی۔ جس قوم کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، زمین بھی ان سے خوش رہتی ہے، رب بھی راضی رہتا ہے۔ دنیا پر لوگ اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے مردار ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن یہ کم کھاتے ہیں، پرانا لباس پہنتے ہیں، اور اگر تمہیں کہیں سے نظر آ جائیں تو ان سے دوستی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرنا، انہیں اپنا دوست بنا لینا، کیونکہ انہی کے وسیلے سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اللہ والے مل جائیں تو ڈھونڈیے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم بلند مقام چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور تمہیں رفاقت انبیاء اس کی طلب اور خواہش ہے؟ پوچھا یا رسول ہمیں تو بڑی خواہش ہے۔ فرمایا پھر جب تمہیں موت آئے تو تمہارا جگر پیاسا ہو اور تمہارا پیٹ بھوکا ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ پیٹ زیادہ بھرنا نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے، بے تحاشا بے درے کھاؤ گے تو دنیا پر بوجھ اٹھاؤ گے، تو مرو گے تو لوگوں کے لیے تعفن اور بدبو کا سبب بن جاؤ گے۔ اب اس پر میں کلام نہیں کرتا، اگلی حدیث میں لیتا ہوں جی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بوقت موت اگر تمہارا پیٹ خالی ہو، بوقت موت اگر تمہارا پیٹ خالی ہو تو تم خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے تمہارے استقبال کے لیے بھیجے گا، تمہاری روح کا استقبال فرشتے کریں گے اگر تمہارا پیٹ جو ہے وہ خالی ہو، زیادہ بھرا ہوا نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسن بصری حدیث کے راوی ہیں، وَكُلُوا فِي أَنصَافِ الْبُطُونِ، کہ پیٹ کو نصف بھرا کرو، تَدْخُلُوا فِي الْمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، تم آسمانوں کی سلطنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہو جاؤ گے۔ کم کھانے سے، کم کھانے سے، کم کھانے سے فرمایا تم آسمانوں کی جو سلطنت ہے، رب کی جو سلطنت ہے، جہاں فرشتے موجود ہیں، تم ان کے ساتھ محو پرواز ہو جاؤ گے۔ اور امام غزالی نے ابو طالب مکی سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کبھی آپ نے وہ ستار کو دیکھا؟ ستار کو، اس کا وہ جو ایسے باؤل سا بنا ہوتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ستار جب اس کا وہ، مجھے اس کا نام نہیں آتا کیا کہتے ہیں، جو اس کا جس کے اوپر تار لگے ہوتے ہیں، جو گول اس کا جو ہوتا ہے باؤل سا پیالہ سا بنا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ خالی ہوتا ہے تو جل ترنگ کی آواز پیدا ہوتی ہے اور جو کانوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے، عبادت بھی لذت دیتی ہے، تلاوت بھی لذت دیتی ہے، اور نیند بھی کم آتی ہے، نیند بھی کم آتی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الملکوت السماء من ملائی بطنہ، اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں لوگ بہت پیٹ گھر بھر کے کھاتے ہیں، فرشتے بھی اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ آگے چلتے ہیں۔ لقمان حکیم نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا بہت پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، بہت پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، تمہاری فکر کم ہو جائے گی، حکمت بیکار ہو جائے گی، اور یاد رکھو تمہارے اعضاء عبادت سے بیٹھ جائیں گے، اعضاء تمہاری عبادت سے بیٹھ جائیں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کم کھاتا ہے، کم ہنستا ہے، اور سطر کے لباس کی جو ہے وہ اسی پر راضی رہتا ہے۔ فرمایا سید الاعمال الجو، اعمال کا سردار کون سا عمل ہے؟ سید الاعمال الجو، فرمایا تمام اعمال کا سردار جو ہے وہ بھوک ہے۔
اچھا بھوک سے مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن ہی فاقے سے پھرتے رہیں، دو دو دن فاقے کریں. بھوک سے یہاں مراد لی جا رہی ہے کہ منیمم لیول پر جا کے کھانا، منیمم لیول پر جا کے کھانا. نہ تو دوپہر کو آفس میں باہر سے کڑھائی منگوانا ضروری ہوتا ہے، تو گھر سے 2 سلائس لے جائیں نا، 2-3 سلائس. میں بھی تو لے کے جاتا ہوں نا، میں بھی تو لے کے جاتا ہوں. براؤن بریڈ میرے ساتھ ہوتی ہے، 2 یا 3 سلائس بچہ دیتا ہے، یہ چائے کے ساتھ یا سلاد کے ساتھ بچے دے دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، یہ باورچی کو کاٹ دیتا ہے، میں 2-3 سلائس کھا کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں تو میرے پاس تو 2 باورچی ہیں، اور 24 گھنٹے وہ کہتے ہیں سر جی کچھ بنا دئیے، سر جی حکم فرماؤ، سر جی دیسی مرغی بنا دئیے، سر جی مٹن چکن کی کھاؤ گے. وہ ہمارا ایک باورچی بہت ہی ماہر ہے، وہ کسی اچھے ہوٹل پہ کام کرتا ہے، شیف. وہ کہتا ہے جی میں فلاں سینڈوچ بنا دوں، فلاں برگر بنا دوں. میں کہ بیٹے مجھے بھی بہت سا کام کرنا ہے، تم مہربانی فرماؤ، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے 2-3 سلائس دے دو براؤن بریڈ کے، اور ساتھ مجھے دے دو سیلڈ دے دو. یا کبھی کبھی میں چائے کے ساتھ دوپہر کو 2 سلائس کھا کے، اور ناشتہ بھی میں 2 سلائس کا ہی کرتا ہوں، 2 یا 3 سلائس. بچے بیٹھے ہیں جو ناشتہ کرواتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. صبح اٹھتا ساتھ جو ہے وہ قہوہ، وہ بھی نماز فجر سے پہلے، اور پھر مدرسے جا کے پڑھانے سے پہلے 2 سلائس اور آدھا کپ چائے کا، اور دوپہر کو بھی 3 سلائس، اور رات کو آدھی روٹی. یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ پہ تالا لگ گیا، یہ میں نے کبھی مٹن نہیں دیکھا، یہ چکن نہیں دیکھا، کھایا نہیں ہے. لیکن انٹینشنلی چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ سے پوچھا گیا کہ سید الاعمال الجوع، کہ تمام اعمال کا سردار جو ہے وہ بھوک ہے، تمام اعمال کا سردار جو ہے وہ بھوک ہے. وذل النفس لباس الصوف، اور سب سے کم قیمت لباس پہنا جو ہے یہ نفس کی ذلت ہے. یہ نفس کی کیا ہے؟ نفس کو اپنی خواہشات کو منیمم لیول پر لائیے. کہاں لائیے؟ منیمم لیول پر لائیے. نہ تو برانڈ کا لباس پہن کے آپ نے ٹکنا زمین پر، یہ میں نے ٹکنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ برانڈ کا پہن کے کہاں قرار آتا ہے؟ وہ پاؤں چال ہی بدل جاتی ہے. تو یہاں سے لیں نا کوئی 300-400 کا سوٹ لے کے پہنے نا، تو خود بخود عقل بھی ٹھکانے رہے گی، اور آپ بھی لیول پر رہیں گے، میں بھی لیول پر رہوں گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم قیمت لباس جو ہے یہ نفس کی ذلت ہے. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روٹی بنا کے نا چھوٹی سی رسالت امام علیہ السلام کے گھر جب لائیں نا، تو آپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا لائی ہیں؟ عرض کیا کہ بابا یہ میں روٹی بنائی تھی آج، تو میں روٹی آپ کے لیے لائی ہوں. صرف روٹی، ساتھ کچھ نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں، صرف روٹی لے کے آئی گندم کی. حدیث آپ کیا آتا ہے؟ قالت قرص خبزته لم تطلب نفسی حتی اریتک بهذا القصر. آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میری فرماتی کہ آج میں نے گھر میں روٹی بنائی ہے تو میں روٹی بنا کے لے کے آپ کے لیے آئی ہوں. آپ فقال النبی علیہ السلام اما ان اول طعام داخل فم ابی کے منذ 3 ایام. اے میری بیٹی خدا کی قسم 3 دن میں یہ پہلی سالڈ ڈائٹ ہے جو تیرے والد کے منہ کو ٹچ کر رہی ہے، چھو رہی ہے. 3 دن کے بعد، 3 دن میں یہ پہلی خوراک ہے جو تیرے والد نے کھائی ہے، تیرے والد کے منہ پر گئے تھے ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ عثمان غنی موجود نہیں تھے؟ عبد الرحمن بن عوف جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی بیویوں کو جب وہ میراث وہ 1/8 ملنے لگا تو کلہاڑیوں سے سونا کاٹا جا رہا تھا. اتنا سونا تھا، اتنے مالدار تاجر تھے. یہ سارے صحابہ موجود تھے، لیکن رسالت امام علیہ السلام کا اپنا یہ عالم تھا. آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. آپ سے پوچھا کہ افضل کون؟ تو آپ نے فرمایا اچھولکم جوا، جو زیادہ بھوکا رہتا ہے وہ تفکر و تدبر کرتا ہے. فرمایا سب سے برا شخص جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے ابغضکم کل نوم و کول شرب. سب سے بدترین شخص جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے جو خوب کھاتا ہے اور خوب سوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، مقہور ہیں یا پسندیدہ ہیں، تو اپنی ڈائٹ دیکھ لیجئے گا. اگر ڈائٹ آپ کی بہت زیادہ ہے اور نیند بھی بڑی آتی تو پھر خود بخود فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں اس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. میرا بھی ایک شاگرد ہے، اس کا بھی مزاج بڑا ایسا ہے. صبح جب میرے ساتھ سمن آباد سے دربار اپنی کلاس پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سونا کتنے بجے اور کھانا کتنے بجے. یہ پلاننگ جو پری پلان چل رہے ہوتے ہیں، یہ پلاننگ پہلے سے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا، کس وقت کیا نہیں کرنا. اور آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات، میں 28 کیا 30 تاریخ ہے؟ 30 ہے آج، 28 کو 30 ہے 28 کو میں جب دربار سے نکل رہا تھا، شام کے 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا، تو کسی کی دعا تھی
میں رکا نہیں، میں صبح سے 7:30 پونے 8 کا پہنچا ہوا تھا، میں نکل رہا تھا تو میرے شاگرد چھوڑنے نا، بڑے بڑے بچے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے جا رہے تھے اور 2-3 تھے۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو سامنے 4-5 دیگیں آ گئیں اس کی، اپنا بریانی خوشبو آ رہی تھی، اور ساتھ زردہ بھی جو ہے وہ دیکھ کے باہر چاولوں کے نشانات مجھے بتا رہے تھے، زردہ بھی ساتھ ہے۔ میں نے مڑ کے بچوں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ بھی 2 پلیٹیں کھانا۔ اب میں نے تو ویسے مذاق کیا، یہ مجھے کہیں گے وہ، اب بچے یہاں موجود ہیں، ہنس بھی رہے ہیں مجھے دیکھ کے، استاد جی کیا کہہ رہے ہیں، اس ہال میں موجود ہے۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں کہ بیٹا آپ بھی 2 پلیٹیں کھانا۔ میں توقع کر رہا کہ استاد جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو 2 پلیٹیں نہیں کھائیں گے، ہم تو 1 کھائیں گے۔ آئی واز گریٹلی اسٹانشڈ ٹو ریڈ دیئر میسج۔ جب شام کو مجھے 8 بجے میسج ملا کہ میں نے، احمد نے اور آسن تینوں نے، ہم نے مل کے 2 پلیٹیں بھی چاولوں کی کھا لی ہیں، زردہ بھی کھا لی اور ساتھ بوتل بھی پی لی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور جب چوتھے نے میسج پڑھا تو انگشت بد دندہ ہو گیا کہ میں کتنے سانس ملے، وہ فکر مند ہو گیا کہ یہ تو کھا چکے، میں کہاں تھا۔ اچھا کہہ رہا، اچھا میں پیپر دینے گیا تھا، میرا پیپر تھا شاید، میں ادھر مصروف تھا۔ یعنی اس کے دل میں بھی حسرت جو تھی مچل رہی تھی کہ وہ 3 کھا گئے، میں رہ گیا نہ۔ تو 2 پلیٹوں کی جگہ 1 پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی، 1 پلیٹ سے گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو خوب کھاتا ہے اور خوب سوتا ہے۔ قال النبی علیہ السلام الفکر نصف العبادہ، فرمایا غور و فکر کرنا آدھی عبادت ہے، اور فرمایا قلت الطعام ہی العبادہ، اور کم کھانا پورا کا پورا عبادت ہے۔ غور و فکر کرنا اپنی ذات پہ، رب پہ، اس کی کائنات پہ، اپنی حیات پہ غور و فکر کرنا آدھی عبادت ہے، اور فرمایا قلت الطعام ہی العبادہ کلہ، کم کھانا جو ہے یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم کم کھائیں گے، پوری عبادت کریں گے آپ؟ نہیں پوری عبادت کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، کنز العمال کی حدیث، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرا دیکھا ہے، یہ دنیا میں کم کھاتا تھا، کم پیتا تھا، میں نے آزمائشیں بھی دیں، پھر اچھا آزمائش کیسی دی کہ رزق کی فراوانی کر دی، رزق کی میں نے فراوانی کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ کم کھاتا تھا، کم پیتا تھا۔ فرمایا ما من اکلہ یدعوہا، جو بھی لقمہ اس نے چھوڑا، تمام تر نعمتوں کے باوجود جو لقمہ یہ چھوڑتا چلا گیا، الا ابدلتہ بہا درجات فی الجنہ، میں رب اس کے ایک چھوڑے لقمے کے بدلے میں نے اس کی جنت میں اتنے درجات بلند کرتا چلا گیا۔ یہ لقمے چھوڑتا چلا گیا، میں اس کے درجات بلند کرتا چلا گیا۔ تو کیسا ہو کہ اگر 2 روٹیاں آپ نے کھانی ہو تو 1 کھا لیں کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث سنی ہے، مولانا صاحب نے سنائی تھی، 1 تو میں نے کھا لی ہے، بھوک مجھے 2 کی ہے، بھوک مجھے 2 کی ہے، اس روٹی کے بنتے ہیں یا اللہ 13 لقمے بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، اور لقمے کا سائز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، میں تو اس کو میئر نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہی یا اللہ یہ 13 14 یہ 17 لقمے بنتے ہیں، مولا جنت میں 17 درجات بلند فرما دے، جنت میں 17 درجات بلند فرما دے۔ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے حبیب کی حدیث کو سنتے ہوئے میں نے لقمے کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں اگلی بات، ہاں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی میں نے ایسا دن نہیں دیکھا کہ رسالت امام علیہ السلام نے 3 دن کنٹینیوسلی جو ہے گندم کی روٹی کھائی ہو، 3 دن گندم کی روٹیاں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اگلی بات میں سوچ رہا ہوں کروں کہ نہ کروں، میں ڈر بھی رہا ہوں، اور آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں بات کر لوں؟ جی کرتے بات، چلے کرتے ہیں بات جی۔ تفسیر تبری ہے جی، سورۃ انعام کی آیت کی تشریح آتی ہے، طاؤس فرماتے ہیں، حضرت طاؤس فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الحبر السمین اہل البیت السمین، اللہ تعالیٰ موٹے پیٹ والے کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ موٹے پیٹ والے کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ اگلی روایت آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود کی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض القاری السمین، اللہ تعالیٰ موٹے پیٹ والے مولویوں کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے، قاریوں کو۔ مجھے تو معاف کیجیے گا، میرا پیٹ تو موٹا نہیں ہے میں تو اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہوں، میں اپنے پیرامیٹرز کے اندر ہوں۔ یہ تکلیف دہ امر ہے، یہ تکلیف دہ امر ہے۔
میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ ہیں، حبر الامہ بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضب نافذ ہوتا ہے یہ موٹے پیٹ والے علماء پر، ایاکم والبطنہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے پیٹوں کی حفاظت کرو، ان کو بڑھنے سے روکو، ان کو بڑھنے سے روکو۔ اچھا، اس میں اب میں اس کو ایلیبریٹ کروں تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ انسان کی فزیک ایسی ہوتی ہے وہ نہ بھی کھائیں تو وہ جینیٹیکلی موٹے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر موٹے کو دیکھ کے شور مچا دیں کہ تو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جینیٹیکلی وہ اسی طرح ان کی جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں فیملی میں لوگ موجود ہیں، دادا موٹے تھے، پھر والد موٹے، پھر بیٹیاں بھی اوور ویٹ، بیٹے بھی اوور ویٹ۔ اچھا، یہ جینیٹیکلی چیزیں چلتی ہیں، آپ کسی پر تان نہیں کر سکتے۔ یہ اشارہ ایکسیپشن از آلویز دیئر، اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کھا کھا کے موٹے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہائی کم کھاتے ہیں لیکن اوبیسٹی اوبیس ہیں، وہ موٹے ہیں بلکی ہیں، لیکن میں نے خود مشاہدہ کیا اتنا سا کھاتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں، جینیٹیکلی آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کی فیملی کو آپ آبزرو کریں تو جینیٹک انجینئرنگ کی ہماری یہ کہتی ہے کہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ ویسے موٹے، ایسا نہیں ہے۔ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کھانے پینے میں غیر محتاط ہوتے ہیں، اور اس میں وارننگ ہے ان علماء کے لیے، وہ علماء جن کے کھانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، وقت بے وقت کھاتے رہتے ہیں اور بے تحاشا کھاتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیجری میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں دلوں پر گراں گزرتی ہیں، لیکن میں نے حدیث کا حوالہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ فضیقوا مجاریہ، فرمایا شیطان کا راستہ تنگ کرو، فرمایا شیطان تو رگوں میں گھس گیا، اس کا راستہ کیسے تنگ کرے؟ فرمایا بالجوئی والعطشی، کم کھاؤ کم پیو، کم کھاؤ۔ اچھا، کم پینے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ پانی کم پئیں، میرا اشارہ کولڈ ڈرنک کی طرف ہے۔ ابھی کل مجھے کوئی بچہ بتا رہا تھا کہ جی وہ میری شکایت تو نہیں آئی، آپ کو شکایت تو کسی نے نہیں کی۔ میں کہا نہیں، کیا شکایت ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ میں کہتے بتاؤ تو سی بیٹا، کہ میں کچھ نہیں کہتا، بتاؤ۔ کہہ رہا ہے میں ادھر دکان پہ اسٹنگ پی رہا تھا تو مجھے فلاں نے دیکھا تھا، میں نے کہا آپ کو شکایت نہ لگا دی ہوئی کہ میں اسٹنگ پیتا ہوں۔ یہ کولڈ ڈرنک جو ہے یہ ظاہر ہے زہر ہے، اس کو کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے رکھوائے تھے، 30 تھے اور بعد میں 10 اور بڑھ گئے۔ فرمایا کہ پہلے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیے، اس کے بعد آپ تشریف لائیے رسالت امام علیہ السلام نے۔ امام حسن بصری نے اس حدیث کو نقل کیا صدیقہ کائنات سے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو، جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ ادیمو باب الجنتی، فرمایا کہ جنت کے دروازے پر دستک دو۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا یفتح لکم، یہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ کیسے کھلے گا؟ فرمایا بالجوئی والعطش، کم کھاؤ کم پیو، اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ کم کھاؤ اور کم پیو۔ آج ہم نے جب یہاں سے اٹھنا ہے تو اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائٹ کو منیمم لیول پر لے کے جانا ہے، نہ تو یہ کھانے کے بعد سویٹ ڈش بھی آ جاتی ہے، پھر پھل بھی آ جاتا ہے، پھر قہوہ بھی ضروری ہوتا ہے، یہ ساری چیز اتنے آئٹمز اکٹھے کھاتے ہیں۔ کاش ہم کچھ اللہ کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے اور شعب الایمان کی روایت ہے جی، جحیفہ صحابی رسول حدیث کے راوی ہیں، اور تجشع فی مجلس رسول اللہ علیہ السلام، رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ایک شخص نے زور سے ڈکار لیا، فقال النبی علیہ السلام اقتصر جشائی کا، فرمایا کیا ہو گیا؟ یہ ڈکار کی آواز تو آہستہ کرو، فرمایا اطول الناس جوعا یوم القیامت، فرمایا تم جیسے لوگ قیامت کو بھوکے پھریں گے میدان حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ فرمایا اکثرہم شبعا فی الدنیا، اس لیے کہ تم دنیا میں بہت پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہو۔ رسالت امام علیہ السلام ڈکار نہیں لیا کرتے تھے، کبھی بھی ڈکار نہیں لیا کرتے، نہ جمائی نہ ڈکار آپ کا معمولی نہیں تھا، نہ کبھی ایسی روایت ملی۔ اور ڈکار کب آتے ہیں؟ موسٹ بیلچنگ از کازڈ بائی دا سوالوئنگ ایکسیس فوڈ اور ایکسیس ایئر۔ جب ہم ایکسیس ایئر ہم سوالو کرتے ہیں تو اس سے یہ جو ہے اپنا ڈکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈکار نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، کھانا کھا کے میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور ساتھ والے ساتھی کا خیال نہیں کرتے، بیل کی طرح ڈکارتے ہیں، اتنی اونچی آواز میں ڈکار لیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ٹرائی ٹو مینیمائز یور ساؤنڈ،
ٹرائی ٹو منیمائز یور وائس. اپنی آواز کو منیمم، اگر ڈکار آتا ہے انسان کی بس میں نہیں ہے، آپ روکیں گے تو طبیعت خراب ہوگی، لیکن سنت پر عمل تو کریں، اس کی آواز تو کم کریں. ہم آواز بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. رسالت مآب علیہ السلام کے وصال سے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے شفا شریف کی روایت ہے، یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے بطن پر ہاتھ پھیرا تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ کا پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو فرماتی ہیں کہ میں زاروں قطار رو پڑی اور میں نے عرض کیا کہ اتنا تو کھا لیا کرتے آپ، اتنا تو کھا لیتے کہ کم از کم پیٹ کا لیول تو برقرار رہتا، یہ تو کمر کے ساتھ جا کے چپک گیا ہے. فرمایا عائشہ کیا تم، میرے بھائیوں نے بڑی اذیتیں، پیغمبروں نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں اور اللہ نے انہیں آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. دنیا میں زیادہ کھائیں، بندہ زیادہ مرتبہ حاصل کریں تو آخر میں مرتبہ کم ہو جاتا ہے. کیا آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں زیادہ کھاتا اور اپنے رفقا، اپنے پیغمبروں بھائیوں سے میں الگ ہو جاتا؟ فرمایا میرے لیے یہ ممکن نہیں، اس لیے میں نے کم کھایا ہے. کاش کہ ہمارے پیٹ بھی ہماری کمر کے ساتھ لگ جائیں. اللہ کرے کہ ایسی کیفیت ہم پر بھی طاری ہو جائے. رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ امام بخاری کی حدیث ہے جی، اب سن لیجئے گا. فرمایا المومن یاکل فی معین واحد، مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے. والمنافق یاکل فی 7 امعائن، اور منافق جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اچھا اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ یہ میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے یا منافق جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسانوں کے اندر ان کی جو اناٹمی ہے، ان کی انٹسٹائنز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک آنت اور کافر کی زیادہ آنتیں ہیں؟ لینتھ تو ویسی ہے نا، وہ تو ظاہر ہے باڈی کی جو فگر ہے یا باڈی ہے اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں جو بھی وہ تو برابر ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ انسان مومن کے دل میں، سینے میں 1 دل دھڑکتا ہے اور کافر کے 4 دل دھڑک رہے ہیں، مومن کے 2 لنگز اور کافر کے 6 لنگز، ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہاں مراد ایک آنت سے کھاتا، 2 آنت سے کھانے کے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ شہوت کے ساتھ نہیں کھاتا، خواہش پر نہیں کھاتا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. اور کافر جو ہے وہ شہوت کے ساتھ کھاتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کھاتا ہے. آپ نے امام ترمذی کی روایت فرمایا ما ملا آدمی وعان شرا من بطنہ، آدمی کا سب سے برا برتن جو ہے اس کا پیٹ کا بھرنا ہے. حسب ابن آدم لقمات یقمن صلبہ، آدمی کو اتنا کھانا چاہیے کہ اس کی کمر سیدھی رہے. وإن كان لا بد، اور اگر کھانا بہت ہی ضروری ہو، آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں، فرمایا فثلث لطعامہ، اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، وثلث لشرابہ، اور 1/3 رکھ لیں آپ اپنے پینے کے لیے، وثلث لنفسہ، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ بھوک 2-2.5 روٹیوں کی ہے تو 1 کھا لیں، پون روٹی کھا لیں، چھوڑ دیں، کھڑے ہو جائیں، اس میں بہتری رہے گی. آپ نے فرمایا ما ترک عبد، میرے رب نے فرمایا کہ محبوب جو میرا بندہ اقلتن یشتہیہا، بھوک کے باوجود اپنا لقمہ ترک کرے گا، الا کانت لہ درجۃ، میں جنت میں اس کا مقام بلند کر دوں گا، درجات بلند کر دوں گا. میں ہمارے وہ ڈاکٹر غیاث الحسن صاحب ہیں جی، وہ ان کو میں نے کوئی 2 or 3 times اور مور دین 3 times وہ میں نے کھاتے دیکھا ہے. اور وہ ہیں بھی معدے اور جگر کے پروفیسر ہیں، معدے اور جگر کے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر آف میڈیسن بھی ہیں، اور اتنا کم کھاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے. اتنا کم کھاتے ہیں کہ دیکھ کے خوف آتا ہے. معدے کے ڈاکٹر ہیں اور لیور کے بھی ہیں، ظاہر ہے پورے آپ کے ابڈومینل ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں. شاید انہوں نے زندگی کی حقیقت پا لیا. خدا کرے کہ ہم بھی زندگی کی حقیقت کو پا لیں. احیوا قلوبکم بقلۃ الضحک وقلۃ الشبع وطہروها بالجوع وتصفوا بالفرج، فرمایا اپنے دلوں کو زندہ رکھو، کم ہنسو اور کم کھاؤ، دل بھی زندہ رہے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. امام بخاری کی حدیث ہے جی، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام شہد پسند فرماتے تھے. سیدنا عمر فاروق کو دودھ کے اندر شہد ملا کے دے دیا گیا. ٹھیک نہیں ہے دودھ کے اندر شہد ملانا. دودھ کے اندر اگر آپ شوگر کی جگہ شہد ملا لیں تو کوئی حرج ہے؟ نہیں نا، حرج کوئی حرج نہیں ہے نا.
سیدنا عمر فاروق کو دودھ کے اندر شہد ملا کے دیا گیا، آپ نے گلاس کو گھمایا، گھمانے کے بعد آپ نے واپس کر دیا، فرمایا اس کو واپس لے جاؤ، تذہب حلاوتها، فرمایا اس کے اندر حلاوت تم نے پیدا کی، مٹھاس پیدا کی ہے، لیکن اس کی مٹھاس نے میرے لیے مواخذے کا سامان پیدا کر دیا۔ کیا عمر ایک ہی وقت میں رب کی دی ہوئی دو نعمتوں کا بیک وقت استعمال کرے گا کہ شہد جو ہے وہ الگ نعمت ہے اور دودھ الگ نعمت ہے؟ کیا عمر کا گزارا ایک دودھ کے گلاس پر نہیں ہوتا جو دوسری نعمت کو بھی اس میں شامل کر لے؟ اس کو واپس لے جاؤ، دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے۔ رسالت امام میں نے بھی حدیث بڑی دفعہ پڑھائی، صحیحین کی حدیث ہے امام مسلم کی، اور آپ نے گھر آ کے پوچھا اپنی زوجہ سے، ام المومنین سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں روٹی ہے کھانے کے لیے، پر روٹی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے خشک روٹی ہے بس، وہ بھی صبح کی رکھی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ سرکہ پڑا ہے، سرکہ پڑا ہے، فرمایا لے آؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے امام بخاری کے اور مسلم کی حدیث فرماتی سرکے کا نوالا ڈبویا، فرمایا کتنا اچھا کھانا ہے، نعم الخلا، یہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ ہر نوالا کے ساتھ فرماتے یہ کتنا سرکہ بہترین سالن ہے، کتنا بہترین سالن ہے، نوالا لیتے رہتے کتنا بہترین سالن ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی نعمت ہے، سرکے کے ساتھ روٹی کھائی اور فرمایا اس سے بہترین سالن کوئی نہیں ہے۔ نہ تو یہ سرکہ سالن ہے، یہ سرکہ آپ مانیں گے؟ آج اپنی بیگم سے یا والدہ سے کہیے کہ میں نے روٹی نہ سرکہ دے دے، وہ بھی حیران ہو جائیں گی۔ تو آپ کو دل پر اتنے منو پتھر رکھنا پڑے گا کہ میں سرکے کو سالن کیسے قرار دے دوں۔ لیکن میرے نبی نے سبق یہ دیا کہ اللہ کی جو بھی نعمت مل جائے کھانے کے لیے، جو بھی نعمت مل جائے اس پر اس کی تعریف و توصیف کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ رسالت امام علیہ السلام کے پاس صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو کھانے کی بد تعریفی کرتے نہیں دیکھا، کھانے کی بد تعریفی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کی ہمیشہ یہ معمول رہا چیز پسند ہوتی تو تناول فرما لیتے، ناپسند ہوتی تو خاموش ہو جاتے، برکت کی دعا دیتے، لیکن کھانے پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ کھانے پر کبھی کبھار میرے طالب علم بچے ہیں ڈھیروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک دن میں گیا آفس کھلنا تھا، میرے آفس کے باہر نا روٹیاں لٹک رہی تھیں، باورچی نے جلی روٹیاں لگا دی نا، روٹی ذرا نسبتاً جل گئی، انہوں نے ساری روٹیاں پکڑ کے پروٹیسٹ کیا نا، پرنسپل کے نا دروازے کے ساتھ چسپاں کر دیں، کوئی کہیں کیل میں اڑا دی، کہیں اڑا دی۔ جب میں واپس آیا دروازے پر روٹیاں لٹک دی، میں پریشان یہ کیا ہوا ہے۔ ایک دن پھر جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو سالن کی 2-3 پلیٹیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی تھی میرے ٹیبل کے اوپر، بچے رکھ کے چلے گئے، میں پیریڈ پڑھا رہا تھا، واپس آیا دیکھا تو سالن کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی روٹیاں جل گئی تھیں اور جو سالن دوسری اٹیمپٹ میں سالن آیا اس میں تھوڑا نمک زیادہ تھا۔ پھر میں نے رسالت امام علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ بات لطیف پیرائے میں تو بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ نے میرے آفس کے باہر روٹیاں لٹکا دی ہیں، آپ نے سالن لا کے میرے آفس میں پلیٹوں کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو شکوہ ہے تو آپ اس کو لطیف پیرائے میں کریں، یہ کوئی سلیقہ اور ڈھب اور کرینہ تو نہیں ہے کہ جو اس کو آپ نے اختیار کیا۔ باہر طورو میں نے باورچی سے کیا کہ اصلاح تو میں نے کروا دی، بٹ دیٹ واز ناٹ اے رائٹ وے، وہ درست راستہ نہیں تھا۔ رسالت امام علیہ السلام کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی آپ قطعاً اس پر اعتراض نہ اٹھاتے، بلکہ وہ آپ آگے جو ہے کر دیتے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا سید عمر فاروق نے عبداللہ، آج میں صبح ٹیلی ویژن پر پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا 92 پہ، اس میں پروگرام تھا سالم بن عبداللہ، عمر فاروق کے پوتے ہیں۔ آپ کی حدیث سے میں نے وہ روایت آج کی، میں نے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نا روٹی کے ساتھ زیتون اور زیتون کے ساتھ کوئی گھی تھا، مکھن جسے آپ کہہ لیں، کہتے اوپر سے میرے دادا آ گئے، اوپر سے دادا آ گئے۔ دادا کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا کہ ایٹ اے ٹائم زیتون بھی ساتھ ہے اور زیتون کے ساتھ مکھن بھی ساتھ ہے، تو سخت غصے میں آ گئے، فرمایا ایک ہی وقت میں یہ 2-3 کھانے؟ اے عبداللہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ کہ بابا پھر کیا کروں، مکھن ہے، زیتون وہ ساتھ چھوٹا سا پھل ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، فرمایا ایک دن روٹی کے ساتھ گوشت کھا لو، ایک دن زیتون کھا لو، ایک دن گھی کھا لو، ایک دن نمک کھا لو، روٹی کے ساتھ نمک کے ساتھ روٹی کھا لو، ایک دن دودھ کے ساتھ کھا لو، ایک دن خشک روٹی کھا لو، ایک دن پانی کے ساتھ کھا لو، ایک دن بھوکے رہ جاؤ۔ یہ محدث امت، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی یا پیغمبر ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔
اللہ نے سارے اوصاف نبوت کے عمر فاروق میں جمع کر دیے تھے، اتنے، یعنی آپ پیغمبرانہ جو اوصاف تھے اس سے متصف تھے۔ فرمایا میرے بیٹے یہ کام ہرگز نہ کرنا۔ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے ایک چیز کھاتے تھے، دو چیزیں کبھی کمبائن نہیں کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ 40 دن بندہ گوشت کھاتا رہے نا تو دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ آلو گوشت، ٹینڈے گوشت، کدو گوشت، کچنار گوشت، دال گوشت، پوچھ لینا کہ کی پکایا ہے؟ دال، خالی دال، خالی دال پکائی ہے، ایسے پوچھتے ہیں۔ سبزی، خالی سبزی پکائی ہے، جیسے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا خالی سبزی بنا کے۔ شلجم میں بھی گوشت، گوشت کے بغیر ہانڈی نہیں بنتی۔ میں تو رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اپنے پیٹ کو گوشت کا قبرستان نہ بنانا، اپنے پیٹ کو گوشت کا قبرستان نہ بنانا۔ میں نے یہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، تحدیث نعمت بھی عرض کر رہا ہوں، شاید 4 یا 5 دنوں میں نے بہت کم، ایک جگہ میں کھانے پہ گیا تھا قریشی صاحب کے ساتھ، وہاں میں نے 3 یا 4 بوٹیاں لی ہوں گی، اور اس سے پہلے نہ عید والے دن گوشت کھایا نہ سیکنڈ ڈے، بالکل میں نے سخت ایوائڈ کیا۔ یہ نہیں کہ نہیں، قصدن نہیں کھایا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، ایسی بات نہیں تھی۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدْنِ الْجُوعُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے نا، مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی نا زکوٰۃ۔ فرمایا تمہارے بدن کی زکوٰۃ بھوک اور کم کھانا ہے، بھوک اور کم کھانا ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں کے اندر جو میں نے سب سے پہلی بدعت دیکھی، سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوتے دیکھی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، ہونے کے باوجود نہیں کھاتے تھے۔ جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی، لوگوں کا پیٹ بھر کے کھانا ہوا، شروع ہو گیا، تو فرماتی کہ پھر میں نے دیکھا کہ پیٹ بھر کے کھانے سے نقصان یہ ہوا کہ ان کے نفسوں نے دنیا کی طرف زور لگانا شروع کر دیا، دنیا کی طرف زور لگانا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ چیز میرے لیے تکلیف دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ علی جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت ستو پھانکتے رہتے تھے، جب دیکھے ستو پھانک لیتے۔ امام غزالی فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ ستو کیوں کھاتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو میں نے کبھی روٹی کھاتے نہیں دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے ستو پھانکنے میں اور روٹی کھانے کا ڈفرینس جو ہے وہ میں نے نکالا ہے، اور میں روٹی کھانے سے میری 40 تسبیحات ضائع جاتی ہیں، چباتے چباتے ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم، تو کہتے چبانے پہ ٹائم لگتا ہے، میری 40 تسبیحات جو ہیں وہ جاتی، 70 تسبیحات میری جاتی ہیں، اور میرے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے روٹی نہیں کھائی کہ میرا وقت نہ ضائع ہو جائے۔ وہ لوگ بھی تو موجود تھے۔ یہ کھانے کے بعد سونا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کبھی کبھار ہمارے ادھر جہاں میں وہ دادا دربار ہوتا ہوں جی، کبھی کبھار وہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مجھے پتہ چل جائے نا، آف اینڈ آن پروگرام ہوتے رہتے ہیں، مجھے پتہ چل جائے نا آج پروگرام ہے، میں سب سے پہلے اپنا کھانا، یہ بچہ جا رہا ہے سامنے جو آپ کے سامنے ڈونیشن کلیکٹ کر رہا ہے، یہ بچہ اس کو میں نے کہہ رکھا ہے، یہ دورہ حدیث میں پڑھتا ہے، 8ویں سال میں ہے، اس کا فائنل ایئر ہے، یہ ماسٹرز کر رہا ہے، اس کو میں نے کہہ رکھا ہے بیٹا پروگرام سے پہلے آپ نے مجھے کھانا کھلا دینا، کھانا کے کھلانا ہے 3 سلائس اور وہ اپنی روٹی دینی، اور اب اندر بن کیا رہا ہوتا ہے، قورمہ بن رہا ہوتا ہے، بریانی بن رہی ہے، زردہ بن رہا ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، ظاہر چیزیں چلتی ہیں، میں نہیں کھاتا، مجھے پتا کھانا کھانے کے بعد مجھ سے کام نہیں ہوگا، طبیعت پر بوجھ بنے گا، سکل بنے گا، جمائیں آئیں گی اور جھٹکے لگیں گے، جھرک لگیں گے، کام نہیں ہوگا، طبیعت بوجھل ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھی جائے گی، کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا کھانا کھانے کے بعد واقعی نیند آتی ہے؟ فیل ہوتا ہے آپ کو؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث دیکھتی ہیں جی، میزان الاعتدال سے روایت میں نے لی، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو بہت پیٹ بھر کے، تو 2 باتیں آتی ہیں، 2 عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، ایک تو سستی اور دوسری قسوت قلب۔ آپ سے پوچھا گیا تو پھر کریں تو کریں کیا؟ کھانا تو کھانا ہے، ظاہر انسان ہے زندہ رہنے کے لیے۔ فرمایا عزیبوا طعامکم بالذکر والصلاۃ، فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو کھانا کھانے کے فوراً بعد
اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیحات پڑھا کرو اور نوافل پڑھ لیا کرو یا کوئی عبادت کر لیا کرو. اور فرمایا وَلَا تَنَالُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ، فرمایا کھانا کھانے کے بعد تم نے کبھی نہیں سونا، کھانا کھانے کے بعد تم نے کبھی نہیں سونا. اللہ قسوت قلب پیدا فرما دے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے، صلحاء اور صوفیاء کا یہ معمول ہے، اور امام غزالی کا اپنا معمول تھا. کھانا کھانے کے بعد 4 رکعت نوافل ادا کرتے تھے، 100 تسبیحات پڑھتے تھے اور 1 پارہ قرآن کریم کا تلاوت کرتے تھے. غنودگی، ڈراؤزینس اور وہ جو طبیعت پر ثقل اور بوجھ ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے. ایسے کھانا کھانے کے بعد نہیں سونا چاہیے نا. کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا؟ کہہ دیجئے نا امام الانبیاء علیہ السلام نے منع کیا. ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا. ڈاکٹر بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ 3 hours ریکوائرڈ. کھانا کھانے کے بعد 3 گھنٹے سونا چاہیے. اٹ از ناٹ بیٹر ٹو لائی ڈاؤن آفٹر ایٹنگ. آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بات اچھی نہیں کھانا کھانے کے بعد لیٹا جائے. فار دوز ود ایسڈ ریفلیکس، اس سے تیزابیت کا ریفلیکس ہوتا ہے. دا ویلو بٹوین دا ایسوفیگس اینڈ دا اسٹمک ڈزنٹ فنکشن پراپرلی. جب آپ کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ویلو جو ہیں ایسوفیگس کے اور اسٹمک کے پراپرلی ورک نہیں کرتے. allowing the contracts of stomach to back up into the esophagus. میدے سے تیزابیت اٹھتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، ایسوفیگس کے اندر آتے ہیں. lies down make these problems worst. جب آپ سو جاتے ہیں یہ پرابلم اور بری ہو جاتی ہے، بہت بدترین ہو جاتی ہے. leading to late night sleeping create heartburn. اس سے ہارٹ برن پیدا ہوتی ہے، جلن میدے میں پیدا ہوتی ہے اور انسیمنیا پیدا ہوتا ہے، بے خوابی پیدا ہوتی ہے اور باڈی ویٹ گین کرتی ہے. باڈی ویٹ گین کرتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو سونا نہیں چاہیے، فوراً سونا نہیں چاہیے. ہم اچھا میں رات کو جب جاتا ہوں نا گھر، مدرسے سے گھر جاتا ہوں تو یہ باکس پیچھے لیے نا یہ ڈفرینٹ لوگ جو ہوم ڈیلیوری سروس دیتے ہیں گھروں کے اندر دستک دے کے مجھ سے ایڈریس پوچھتے کہ علامہ صاحب یہ مولانا صاحب یہ فلاں گھر کدھر ہوگا، فلاں کدھر ہوگا، فلاں کدھر ہوگا. تو میں نے کہا بھائی تم کہاں رات اس پہر میں مارے پھرتے ہو؟ کہتے ہیں ان گھر والوں نے شاورما منگوایا ہے، برگر منگوایا رات کے 10 بجے، 9 بجے، 11 بجے. وہ جو ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے گھر بیٹھے بھی قرار نہیں ہے، گھر بیٹھے کہیں قرار نہیں ہے. وہ بڑی بری سی بات ہے کہ بڑی بری سی بات ہے. irrelevant to my topic. کسی نے پوچھا کہ کسی دعوت پہ لوگ گئے نا تو انہوں نے خوب کھایا، لوگوں نے پکڑ کے اٹھا کے لا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار تسی انہاں کھادا؟ کہنا میں کی کھادا ہے؟ کھادا تو انہاں جڑے منجی تے پہ آ رہے نے، کھادا تو انہوں نے. یہ گھر پڑے بھی قرار نہیں ہے، کھانا گھر میں موجود ہے لیکن پھر بھی جو ہے باہر سے منگوا کھائے چلے جا رہے ہیں. رات کو لیٹ نائٹ نہیں کھانا چاہیے، یہ تیزابیت پیدا کرتا ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں، اب ٹائم نہیں میرے پاس میں زیادہ بات کر سکوں آپ سے. ابو ذر غفاری صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کی حیات میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سا پر میں نے گزارا کہ 1 سا 1 مہینے کے لیے میرا کافی ہوتا تھا. از اٹ پاسبل 1 سا از کنسسٹڈ آن 4 کلو گرام. 1 سا جو ہے وہ 4 کلو گرام کا ہے. از اٹ پاسبل ون کین لیو آن 4 kg؟ کوئی بندہ 4 کلو پر پورا مہینہ گزار سکتا ہے؟ 4 کلو آٹا پر پورا مہینہ گزار سکتا ہے؟ میں 4 کلو آٹا دے دوں کہ پورے 30 دن گزارنے ہیں. ابو ذر غفاری ایسے صحابی رسول تھے کہ انہوں نے 1 سا پر پورا مہینہ گزارا. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے نبی کی حیات میں بھی 1 سا پر پورا مہینہ گزارا ہے اور آج میرا آخری وقت ہے، میرا وہی معمول ہے. آج بھی میں نے اس کو تبدیل نہیں کیا. لیکن ہماری سوچ اور فکر کے دھارے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. آپ نے فرمایا بطن و اصل الداء، فرمایا زیادہ کھانا بیماری، والحمیت اصل الدواء، اور پرہیز جو ہے وہ اصل علاج ہے. ہم نے بچپن میں پڑھا پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب میرے پاس منٹ ہیں جی کوئی 5 یا 6. اب لمبی باتیں، میں باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، آپ سے پھر کبھی بات کروں گا. اچھا چلیں آج کیا ہم نے کوئی ڈیسیژن بھی لیا، کوئی کنکلوڈ بھی کیا؟ ہم نے اتنی لمبی میں نے گفتگو کی، میں نے 1:04 پہ شروع کیا، 10 منٹ رہتے ہیں 2 بجنے میں. کیا آپ نے بھی کچھ کنکلوڈ کیا؟ کوئی اللہ سے عہد
کہ اپنی ذات سے عہد و پیمان باندھا آپ نے؟ نہیں، جس جیسے آئے ویسے جانا ہے. کیا اپنے کھانے میں کچھ کمی لائیں گے؟ ایک حدیث یاد رکھیں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جتنے لقمے چھوڑو گے اللہ جنت پہ اتنے درجات بلند فرما دے گا. ہمارے غلام علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے جی اپنا. ان کو میں نے بہت کم کھاتے دیکھا اور واک کرتے دیکھا. مجھ سے زیادہ سلیم اور سمارٹ ہیں، مجھ سے زیادہ دبلے پتلے ہیں. ریسٹورنٹ کا مالک اور پھر اتنا سلیم اور سمارٹ ہو، افتخار صاحب بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجب لگتا ہے کہ بندہ. ہمارے باورچی سے میں روز کہتا ہوں، میں کہ یار تو اوور ویٹ ہو گیا. ابھی میں 2 دن پہلے سے کہہ رہا تھا اپنا ویٹ کنٹرول کرو، اپنی بیلی کنٹرول کرو، تمہارا یہ جو ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، ڈی شیپ بنتے جا رہے کیوں بنتے جا رہے؟ اس میں روکتا ہوں، کہتے ہیں سر جی کی کرنا، چکھ دیں یہ حال ہو گیا. میں اسے کہتا ہوں یار تو نہ چکا کر. کہتے ہیں پھر باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے. باہر طور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ کھانے سے محفوظ رکھے. اچھا آج آپ نے اپنی بیگمات کو منع کر دینا ہے. انہیں کہنا یا تو روٹی سالن ہوگا، ٹھیک ہے، یا روٹی سلاد ہوگا، یا بریانی یا چاول جو پکانا ہے. ایک سنگل ڈش اپنے گھر کو سنگل ڈش پہ لے کے آئیں، اپنے گھر کو سنگل ڈش پہ لے کے آئیں. جو بھی بنانا ہے سنگل ڈش بنائیں. نہیں تو چلیں سبزی کاٹنے میں اپنا سیلڈ لے لیں، اس سے حرج کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سیلڈ نہ کھائیں، لیکن کم از کم منیمل لیول پر تو آ جائیں نا. جو 6 کھانے گھر پہ لگے ہوتے ہیں. اور ماؤں کو بھی چاہیے کم از کم خیال کریں. ایک بیٹا کہتے ہیں میں نہیں کھانا، میں چکن نہیں کھانا، اس کہتے ہیں میں نے مٹن نہیں کھانا. کہتے ہیں پتر نہیں کھانا تو نہ کھا، آرام نال میں تو ہی پکانا ہی. ظاہر ہے جب آپ خود ہی پچھتے چلے جائیں گے تو اولاد کہاں سنتی؟ اولاد نہیں سنتی جی. طلاق کے مسائل بڑی شدت کے ساتھ میرے ساتھ آ رہے ہیں پیچھے میرے ساتھ. اب ایسے ہی اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں، 2-4 منٹ گزر جائیں گے آپ کے ساتھ. ایک تو طلاق حسن کا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب طلاق حسن میں عدت کا کیا ہوتا ہے؟ طلاق حسن کہتے ہیں ایک توہر میں 1 طلاق دے دی، دوسرے توہر میں دوسری دے دی، تیسرے میں تیسری دے دی. تو پہلے توہر میں طلاق دینے کے بعد جب پہلے پیریڈز آتے ہیں تو وہ پہلی طلاق دیتے ساتھ ہی عدت شروع ہو جاتی ہے. اگر بندہ رجوع نہ کرے تو پورا مہینہ گزرا، نیکسٹ پیریڈز آئے، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دی. اور جب تیسری طلاق دے دی، 2 میں پہلے جو توہر میں طلاق دی 2 پیریڈز گزر گئے، تیسری کے بعد 1 پیریڈ آئے گا تو عورت عدت سے آزاد ہو جائے گی. اور میرے لیے بڑی تکلیف یہ بات کہ میرے اپنے ایک نمازی ینگ مین میرے پاس آئے داتا دربار کرنے کے، علامہ صاحب معاملہ ڈسکس کرنا ہے. تو میں کہا بیٹا ڈسکس کرو. وہ کیا تھا جی، گھر میں اختلافات تھے اور لائر نے کہا کہ چونکہ اب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ہر مہینے میں 1 طلاق دینی ہے. ہر مہینے میں کتنی دینی ہے؟ 1 طلاق. کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ طلاق کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، انہوں نے اسے کیا کہا کہ والد کی موجودگی میں 3 پیپراں تے سائن کر دے. ایک ایسے مہینے جائے گا، ایک اگلے مہینے جائے گا، ایک اس اگلے مہینے جائے گا. پہلے 1 طلاق ہوئے گی، پھر دوسری ہوئے گی، پھر تیسری ہوئے گی. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ 1 جولائی میں، the second one is August and the third one is September. ٹھیک ہو گیا. تو اس معصوم نے پیچ اپ پاسبل تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیچ اپ نہ ہو سکتا. مجھ سے اس نے بات کی اور میں نے دیکھا، میں کہ بیٹا پاسبل ہے، یا میں بات کر لیتا ہوں یا تمہیں سمجھا دیتا ہوں، گھر آباد ہو جائے گا. اس نے لائر کے کہنے پہ کھڑے ہو کے 1 پہ سائن کیے، دوسری پہ سائن کیے، تیسری پہ سائن کیے. آپ بتائیے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کیسے ہو گئی ہے، ابھی تو یہ جولائی ہے، اگست تو آیا نہیں، ابھی تو بھیجی ہی نہیں، وہ تو یہیں دفتر میں پڑی ہے تو ہو کیسے گئی؟ ابھی تو بھیجی ہی نہیں، ہو کیسے گئی؟ تیسری جانی ہے سپٹمبر کے اندر، تو ہو کیسے گئی؟ ہم نے بھیجی ہی نہیں تو ہو کیسے گئی؟ میں ٹیلی فون کیا لائر نے، میں نے کہا جناب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، مہربانی فرمائیں اور اللہ سے ڈریں. اکٹھے اسٹیمپ پیپر لکھوا کے آپ نے سگنیچر کروا لیے. 1 طلاق رجعی طلاق ہوتی، کم از کم اس کے پاس رجوع کا حق تو ہوتا نا، آپ نے رجوع کا حق ہی چھین لیا اس سے. چلے 1 ڈائیورس جب چلی جاتی، وہ نہ اپنا رجوع کرتے، آپ دوسری 2 طلاقیں نہ بھجواتے، چھوڑ دیتے، عدت گزر جاتی، لڑکی بائن ہو جاتی. اب نیا حادثہ کل میرے ساتھ ایسا ہوا، کل مسئلہ میرے پاس ہے، مولانا نے بتایا کہ طلاق ہو گئی ہے. وہ لوگ روتے پیٹتے میرے پاس آ کے دفتر میں، علامہ صاحب بہت برا ہوا، طلاق ہو گئی. ہوا پتہ کیا تھا؟ لڑکے نے 1 طلاق دی، 1 طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی. عدت کے بعد 3 پیریڈز مینسٹرل پیریڈز جو ہے وہ گزر گئے. اب اس نے کیا کیا، 3 پیریڈز گزرنے کے بعد اس نے دوسری طلاق بھی دے دی، تیسری بھی دے دی.
کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی؟ ہو گئی؟ 3 دیکھیں، ایک طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پہلے پیریڈز آئے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، تینوں پیریڈز گزر گئے، اس نے رجوع نہیں رجوع کیا، 4-5 مہینے کے بعد وہ اس کو پھر طلاق دے رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ہاں پیچیدہ سوال ہے نا. جب عدت گزر جائے، ایک سری طلاق دے دی جائے، 3 پیریڈز گزر جائیں، حیض گزر جائیں، تو عورت بائن ہو جاتی ہے، مرد کے نکاح سے باہر نکل جاتی ہے. مرد کے نکاح سے کہاں نکل جاتی ہے؟ ایک عورت مرد کے نکاح میں ہے ہی نہیں تو طلاق کس کو دے رہا ہے؟ ایک عورت مرد کے نکاح میں ہے ہی نہیں، اس کے نکاح سے باہر چلی گئی، 3 حیض گزرنے کے بعد عورت مرد کے نکاح سے باہر چلی گئی. اب جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو بھی آ سکتی ہے، لیکن عقد ثانی کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ مولانا نے کہا کہ کوئی ختم ہو گیا، معاملہ تیرا دوبارہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اس کو اگر پیریڈز گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے نکاح سے باہر گئی، اور اس کے بعد آپ نے جو 2 طلاقیں بعد میں 4-5 مہینے بھجوائیں اس کو طلاقیں، وہ طلاقیں ویلڈ نہیں ہیں، چونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں، بائن ہو گئی تھی، وہ طلاقیں لاحق نہیں ہوں گی. تو کہتے مولانا کیا کروں، حالات بہتر ہو گئے ہیں، وہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی. میں کہ بیٹا جاؤ اللہ کا نام لے کے نکاح کر لو، وہ آپ کے نکاح میں لوٹ آئے گی، عقد ثانی ہوگا. لیکن بات یاد رکھنا اب 2 طلاق کا حق باقی ہے. پیچیدہ مسائل ہیں، کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب جب تمہیں کسی بات کی خبر نہ ہو تو کس سے سوال کیا کرو؟ اہل علم سے سوال کیا کرو. از کو ڈسیے نہیں دینا چاہیے. سنتے ادا فرما لیجیے.